ایک بہت ہی اہم لفظ ہے ترجیح، کہ ہمیں کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے۔ جب انسان کو اس چیز کا علم ہو جائے کہ اصل میں ترجیح کا مطلب کیا ہے، تو اس سے بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ہمارے لیے بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہ اس چیز پر عمل درآمد کر سکتا ہے کہ جب ہمیں اس چیز کا معلوم ہو جائے کہ جس چیز پر ہم ترجیح دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ اگر تو ہم نے دنیا کو ترجیح دی تو ظاہری بات ہے وہ ایک ایک دنیا کے مطابق ترجیح ہوگی، لیکن اگر ہم ترجیح دیتے ہیں آخرت کے ان لوازمات کو جو ہم نے در انداز کیے ہوئے ہیں، اگر ہم ترجیح دیتے ہیں ان چیزوں کو جس سے ہماری آخرت سمجھ سکتی ہے، اگر ہم اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو اس چیز کو فوقیت دیں تو اس کے فائدے یہ ہوں گے کہ اس کی بنیاد ہماری اس چیز پر ہوگی کہ ہم ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ ہمارا پالنے والا ہے، اللہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ مسبب الاسباب بنانے والا ہے۔ یعنی اس ترجیح کو ایک ایسے زمرے میں رکھیے کہ اس کا اثر آپ کو دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہوگا اور اس کا اجر عظیم ہمیں آخرت میں بھی ملے گا۔ اور ہمیں یہی چیز چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر کام کریں۔ دیکھیں، ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جو تعلیمات ہیں، جو تمام صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حاصل کیں، انہوں نے وہ آگے تعلیمات ہمیں پہنچائیں اور ہمیں اس چیز کو ترجیح دینی چاہیے۔ لیکن آج کل کا جو ایسے معاملات دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں کہ معاذاللہ بہت سے لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں بہت نادیدہ الفاظ استعمال کیے ہیں، جس سے ہمیں خود شرم آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ ستارے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ میرے صحابہ آسمان کے ستارے ہیں جو جھلمٹ کی مقام پر ایک جگہ موجود ہیں، اور ان کی جو اثرات ہیں وہ دنیا پہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم کون ہوتے ہیں کسی بھی صحابہ کرام کے بارے میں کہ ان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کریں؟ میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ دنیا میں ہمارے اپنے اختلافات، ہمارے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ہماری اختلافات اپنے دوست احباب کے ساتھ، ہماری اختلافات ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہم خود سولو کرتے ہیں۔ ہوں گے، میں اس میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، ہوں گے، بالکل ہوں گے، اختلافات صحابہ میں ہوں گے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس نے میرے صحابہ کے بارے میں غلط استدلال کیے اس نے میرے ساتھ دشمنی کی، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ نبی اور وسلم کے ساتھ دشمنی؟ معاذ اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے وہ ہستی ہیں جن پر ہمارے ماں باپ، ہمارے جان مال، ہر چیز قربان، اور صحابہ اکرام نے تو اپنا سب کچھ قربان فرما دیا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے معاملات میں سے؟ ان کے آپس میں معاملات ہوں گے، وہ جانے، وہ ان کا کام جانے، لیکن ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ صحابہ اکرام جن سے ہم نے کچھ چیز حاصل کی، ایک سے بڑھ کے ایک صحابی، کسی صحابی کے بارے میں آپ ان کی ہسٹری اٹھا لیجئے،
اسلام کے لیے ان کے جو خدمات، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے قربانیاں کس صحابی نے نہیں دیں؟ اپنا جان، مال، زر، دولت ہر کچھ لٹا دیا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑا، اپنی دولتیں، اپنی پراپرٹیاں، سب کچھ چھوڑا، اسلام کی خاطر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک کہنے پر لبیک کہتے ہوئے ہجرت فرمائی۔ اس ہجرت کا فائدہ آج ہم نظر آ رہا ہے ہمیں کہ اگر وہ ہجرتیں نہ ہوتی تو آج ہم کہاں ہوتے۔ ان ہجرتوں کا جو فائدہ ہے، کسی بھی ہجرت کو دیکھ لیجئے، اس ہجرت کا فائدہ ہمیں ایوری ڈے نظر آ رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اپنی بلندی سے لے کے ہم نے پستی کی طرف ہم نے اپنے آپ کو خود رواں دواں کیا ہوا ہے۔ آج ہم نسخہ کیمیا قرآن الحکیم کو پکڑ لیں، احادیث کو پکڑ لیں تو ہماری پھر بھی وہی بلندی ہوگی جو کسی وقت تھی۔ آج ہم اگر اپنے ذاتی اختلافات کو بھول کر اسلام کی خاطر، اسلام کی بلندی کی خاطر ہم ایک ہو جائیں۔ آج دیکھ لیجئے اسرائیل کیوں طاقتور بنا ہوا ہے؟ مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے۔ مسلمان آج کسی نقطے پر بیٹھ ہی نہیں رہے، کسی پہ کھڑے نہیں ہو رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری پستی جا رہی ہے، ہم تذلیلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس وقت سے بچائے کہ ہم دوبارہ پھر کسی ایسی غار میں گھس نہ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں وہ کرامات ہمیں دکھا دے کہ ابابیل سے پتھر آ رہے ہیں، زمین کھل رہی ہے، پہاڑ دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں۔ آج بھی وہ وقت دور نہیں، اگر ہم تمام مسلمان ایک ہو جائیں، تمام مسلمان کنٹری ایک ہو جائیں، تمام مسلمان کے حکمران ایک ہو جائے لبیک کہتے ہوئے ان طرح لبکیں، تو یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ آج ہر بچہ کی زبان پر فلسطین کے بارے میں ایک حق کا نعرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حق کے نعرے کو بلندی فرمائے، ان کی جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جو شہید ہو چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آئیں ایک بار پھر ہم اکٹھے ہو کر ہم سب اتحاد کریں، اتفاق کریں کہ ہم یکجا ہیں۔ اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے ہماری جان، مال، سب کچھ قربان ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں کہ ہم اس سے کامیابی حاصل نہ کر سکیں، صرف ہمیں یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔